مدعا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا کو آپ نے یاد کرنا ہے یا نہیں کرنا، کس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب اس طریقے پہ بحث ہے کہ کیا وہ طریقہ جو پیغمبر لے کے آئے ہیں ایک اسپیسیفک وے میں جو آپ کو بتاتے ہیں، جو شاید ایک سوشلی ایکسیپٹیبل طریقہ ہے، اس میں آپ یاد کریں گے یا کسی ایسے طریقے میں یاد کریں گے جو آپ کی فطرت دل سے قبول کرتی ہے۔ یہاں پر اب فرق ہے کہ آپ نے کیا جو پیغمبر طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کو سبسکرائب کرنا لازم ہے اگر آپ ایون مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہو گئے ہیں، یا اس کو سبسکرائب تو آپ لازمی کریں گے لیکن اگر اپنے طور پہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹس کریں۔ یہ تو اللہ بتائے گا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ وہ پیغمبر نے بتایا طریقہ، وہ اللہ نے بتایا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے، میرا خالق مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طریقے سے تم نے یاد کرنا ہے، تو اب تو مجھے پہلے طے کرنا پڑے گا۔ میں ایک عاقل انسان ہوں، جب میں نے پیغمبر کو اپنی عقل سے پیغمبر مان لیا اور جب میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اب میرے پاس یہ انتخاب کیسے رہ گیا باقی؟ یہ تو اس وقت تک انتخاب ہے جب تک میں مطمئن نہیں ہوا۔ ایک آدمی آج کے زمانے میں بھی اس پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو فطرت کی ہدایت ہے میں اس پر عمل پیرا ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا نہیں آئی، تو وہ تو راہ حق کا مسافر ہے۔ اس کا معاملہ اس کے پروردگار کے ساتھ ہے، اور یہی توقع ہے کہ اگر واقعتاً اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی یا وہ مطمئن نہیں ہو سکا کہ یہ خدا کا پیغام ہے یا نہیں ہے، تو اللہ اس کا عذر قبول کر لے۔ لیکن جب مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بعد میں گریز کیسے کر سکتا ہوں، میں اس سے مختلف راستہ کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ یعنی جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ جس خالق نے مجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ اب مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، میں تو عقلی لحاظ سے جن والدین نے مجھے پیدا کیا ہے، جب مجھے پتہ چل جائے کہ وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں تو اس سے سر منہ انحراف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کروں گا، تو میں اپنے خالق کے بارے میں یہ کیسے محسوس کر لوں گا کہ میں اس سے گریز کر سکتا ہوں؟